اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب القراءت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی قراءت والذکر والانثى کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی۔ عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 322 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی قراءت والذکر والانثى، یہ باب والذکر والانثى کی قراءت کے بیان میں ہیں۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمة قال قدمنا الشام فاتانا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فقال، ہمیں روایت کی ہناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ ہم شام آئے تو ہمارے پاس حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور عرض کیا، افیکم احد یقرأ علی قراءت عبد اللہ، کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت پڑھ کر سنائے؟ قال، علقمہ کہتے ہیں فاشاروا الیہ، لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال کیف سمعت عبد اللہ یقرأ هذه الآیہ واللیل اذا یغشی، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت کریمہ واللیل اذا یغشی کو کیسے پڑھتے ہوئے سنا؟ قال، علقمہ کہتے ہیں قلت سمعته یقرأها واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثى، میں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح پڑھتے ہوئے سنا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثى۔ فقال ابو الدرداء، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وَأَنَا وَاللَّهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَقْرَأُهَا، میں بھی اسی طرح اللہ کی قسم اس کو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو اسی طرح پڑھا۔ وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَنِي أَنْ أَقْرَأَهَا وَمَا خَلَقَ فَلَا أُطَابِعُهُمْ، اور یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں اس کو پڑھوں وما خلقہ کے اضافے کے ساتھ، وما خلق الذکر والانثى، تو پس میں ان کی پیروی نہیں کرتا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہکذا قراءۃ عبداللہ ابن مسعود واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثى، اور اسی طرح قراءت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو روایت میں بیان ہوا۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ لیل کی ابتدا کے بارے میں یہاں یہ باب اور اس کی قراءت والذکر والانثى کی، تو یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، یہ جو تیسری آیت ہے اس میں تمام قراء وما خلق الذکر والانثى پڑھتے ہیں۔ صرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت میں ما خلقہ یہ نہیں تھا، اور واو قسمیہ ہے، والذکر والانثى میں واو قسمیہ تھا، تو علماء کرام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت کی تعویل کی ہے کہ یہ کلمہ بعد میں نازل ہوا ہوگا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی ہوگی، اس وجہ سے ان کی قراءت اس کے برعکس ہے، جبکہ عام قراءت یہی ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، اسی طرح ہی ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔
باب ما جاء فی قراءت انی انا الرزاق ذو القوة المتین، یہ باب اس قراءت انی انا الرزاق ذو القوة المتین کے بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی انا الرزاق ذو القوة المتین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انی انا الرزاق ذو القوة المتین پڑھایا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ آیت کریمہ سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 58 ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت یہی ہے، انی انا الرزاق ذو القوة المتین، یعنی اللہ جل شانہ کی اسم ظاہر کی جگہ یا ضمیر متکلم اور ہوا ضمیر غائب کی جگہ انا ضمیر متکلم، یہ قراءت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کے تمام قراء حضرات میں سے کسی سے بھی، کسی ایک قاری سے بھی اس طرح کا پڑھنا یہ نہیں ہے۔ قراءت متواترہ وہ یہی ہے، ان اللہ هو الرزاق، ہوا کے ساتھ یہی قراءت متواترہ ہے، اور اس روایت کی تعویل بھی وہی ہے جو ہم نے پچھلے باب کی تعویل میں کی کہ ہو سکتا ہے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہ ہو اور یہ بعد میں اسی طرح نازل ہوا ہو۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف جی۔ باب ما جاء فی قراءت سکارا، یہ باب سکارا کی قراءت کے بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا ابو زرعۃ والفضل بن ابی طالب وغیر واحد قالوا حدثنا الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن عمران بن حسین، ہمیں روایت کی ابو زرعہ نے اور فضل بن ابی طالب اور کئی دیگر حضرات نے، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی حسن بن بشر نے، انہوں نے حکم ابن عبد الملک سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے عمران بن حسین سے رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ وترى الناس سکارا وما هم بسکارا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح پڑھا وترى الناس سکارا وما هم بسکارا۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وہکذا روى الحکم ابن عبد الملک عن قتادہ، اسی طرح روایت کیا حکم ابن عبد الملک نے قتادہ سے، ولا نعرف لقتادہ سماعا من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا من انس و ابی الطفیل، اور ہم قتادہ کے لیے سماع نہیں جانتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مگر صرف دو صحابہ سے، اور وہ حضرت انس اور ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، یعنی قتادہ کی سماع صرف ان دو صحابہ کرام سے ثابت ہے، باقی ان کے علاوہ اور کسی سے نہیں۔ وہذا عندي مختصر، یہ روایت میرے نزدیک مختصر ہے۔ انما يروى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الحديث بطوله، ہمیں روایت کی قتادہ نے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پڑھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پھر حدیث اپنی طویل وہ ذکر فرمائی۔ الحکم ابن عبد الملک عندی مختصر من ھذا الحدیث، حکم ابن عبد الملک کی حدیث مختصر ہے اس روایت سے۔ جی عزیز طلباء کرام،
یہ سورہ حج کی دوسری آیت ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى۔ اس آیت میں سکارا یہ قراءت متواترہ ہے، اور امام کسائی اور حمزہ رحمہم اللہ دونوں جگہ پر سکرا پڑھتے ہیں بروزن عطشہ۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى پڑھا۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ قتادہ رحمہ اللہ کا سماع حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طفیل سے تو ثابت ہے، مگر باقی صحابہ کرام میں کسی سے بھی ان کی سماع ثابت نہیں، جبکہ یہ روایت حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ منقطع ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت میرے نزدیک مختصر ہے۔ پوری روایت اس طرح کہ اس کی شروعات میں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو اس طرح پڑھا، یا ایھا الناس اتقوا۔ پھر اس میں ایک مفصل حدیث وہ انشاءاللہ العزیز سورہ حج کی تفسیر میں اپنی جگہ پر آئے گی۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف، آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبأنا شعبة عن منصور قال سمعت ابا وائل عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے منصور سے۔ منصور نے کہا کہ میں نے ابو وائل کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ روایت کر رہے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بئس ما لأحدہم او لأحدکم ان یقول نسیت آیت کیت و کیت بل ہوا نسیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بری ہے وہ چیز جو ان میں سے ایک کے لیے ہے یا تم میں سے ایک کے لیے ہے کہ وہ یہ کہے نسیت آیت کیت و کیت، کہ میں پلا پلا آیت بھول گیا۔ یہ بات بے ادبی کی ہے۔ بل ہوا نسیا، بلکہ وہ بلا دیا گیا، یہ بات ادب کی ہے، تو اس طرح کہنا چاہیے۔ فاستذکروا القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من صدور الرجال من النعم من عقلہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، پس قرآن کریم کو یاد کرو، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قرآن کریم یقیناً زیادہ بھاگ جانے والا ہے مردوں کے سینوں سے، چوپایوں سے بھی ان سے زیادہ تیز، جس طرح ان کی پاؤں سے رسی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ باب یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد مزید 4 ابواب اور آ رہے ہیں۔ تو یہ 5 ابواب جو آخر میں ابواب القراءۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر فرمائے، تو اس میں ایک باب کے علاوہ باقی کا ابواب القراءۃ کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو بہتر یہ ہوتا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے فضائل القرآن میں ذکر کر دیتے، تو اسی کے ساتھ اس کی مناسبت آ رہی تھی۔ اب یہاں پر عزیز طلباء کرام، اس روایت میں آیا قرآن شریف جلدی بھول جانے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو جس طرح اللہ جل شانہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، تو اسی طرح اللہ کا کلام بھی اپنے رب کی طرح وہ بھی بے نیاز ہے، اللہ کی طرح وہ بھی بے نیاز ہے۔ تو اس لیے جو شخص اس کو یاد کرنے کا پورا اہتمام کرتا ہے تو اسی کو یاد رہتا ہے، ورنہ جو بھی اس سے تھوڑی سی غفلت برتتا ہے تو وہ اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی دیر میں کہ جانور اپنا پیر رسی سے چھڑا لے، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے
انسان کے سینے سے قرآن کریم وہ رخصت ہو جاتا ہے، اور وجہ اس انسان کی غفلت ہوتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے قسم کھائی لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّن صُدُورِ الرِّجَالِ کہ قرآن کریم زیادہ بھاگ جانے والا ہے مردوں کے سینوں سے۔ اس کے بارے میں بھی بعض علماء کرام کا لکھنا ہے صدور الرجال، اس سے مراد یہی ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اپنی شوق سے کوئی یاد کرے نور علی نور بات ہے، لیکن ذمہ داری اس قرآن کریم کے یاد کرنے کی یہ مردوں کی ہے، عورتوں کی نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔